کریم وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کوشش کر لی جائے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان المبارک میں کی جائے تو اس سے 70 فرائض کا ثواب ملے گا، اور رمضان شریف میں اللہ کے راستے میں مال کثرت سے خرچ کرنے کا چونکہ حکم دیا گیا، لہذا وہ برکتیں بھی رمضان شریف میں حاصل ہو جائیں گی۔ اور اس مہینے میں 6 رجب شریف کو ایسی مایہ ناز شخصیت کا وصال ہوا، سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ اور پیغام لے کر آئے، اور پورے ہندوستان میں کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا، یہاں اسلام کی شمع روشن کرنے والے اور اسلام کو پھیلانے والے اولیاء کاملین میں سے وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جنہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ 6 رجب شریف کو آپ کا عرس مبارک ہے۔ آپ کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں۔ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ایسا کردار ادا کیا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے اور دین میں داخل کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہیں علیہ الرحمہ و رضوان۔ یہ راجہ پتھورا ہندو تھا، اس کا دور حکومت تھا جب خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے، اور ہندوستان میں ان کی تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فریضہ سونپا، اور ہندوستان میں آپ نے بھیجا کہ آپ وہاں پہنچیں، اور وہ پورا علاقہ جو ہے، پورا دیار، وہ آپ کی بدولت اسلام سے وابستہ ہوگا۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ کا ایک لقب ہے عطائے رسول فی الہند، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ہندوستان کی طرف بھیجا تو آپ کی تعلیم و تربیت حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر غوث الثقلین، آپ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین بنفس نفیس رہے تھے، اور آپ کی ڈائریکٹ اور براہ راست تعلیم اور تربیت یہ حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمائی تھی۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر پہنچ کر آپ نے جہاں ڈیرا لگایا اس جگہ کو آج اجمیر مقدس کہتے ہیں، اجمیر شریف کہتے ہیں۔ آپ کے عرس مبارک میں ہر سال یہاں سے پاکستان سے کم و بیش 400 سے 500 کے درمیان زائرین کا ایک قافلہ ہر سال وہاں عرس پہ حاضری دیتا ہے۔
لیکن اس مرتبہ ہندوستان کی حکومت نے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کیا کہ پرسوں 400 افراد کا قافلہ روانہ ہونے والا تھا تو عین موقع پہ انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا، لہذا وہ زائرین جو عرس پہ جاتے ہیں وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ اور ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ ہر سال وہاں سے سکھ بھی آتے ہیں یاتری، ہندو بھی آتے ہیں، انہیں سرکاری پروٹوکول ملتا ہے، اور ننکانہ شہر اور ڈسٹرکٹ کی جو تمام تر تعمیر و ترقی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں سکھوں کا مرکز ہے۔ ہماری حکومت کس طرح فراخ دلی سے ان کو تمام سہولیات فراہم کرتی ہے، ویزے آسانی سے ان کے لگتے ہیں، سال میں کتنی مرتبہ سکھ بھی آتے ہیں یا ہندو بھی یاتری آتے ہیں یہاں اپنے مندروں میں، وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، اس نے یہاں بھی تعصب کا مظاہرہ کیا اور تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عین موقع پر ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 99 لاکھ یا 90 لاکھ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ یہ اولیاء اللہ کے کچھ علاقے جو ہیں یہ سپرد ہوتے ہیں، وہ پھر ہجرت کر کے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، جیسے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری علیہ رحمہ و رضوان، یہ غزنی کے رہنے والے ہیں، افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ بغداد شریف سے یہاں تشریف لائے، اور جب انہیں بھیجا گیا تو غوث الاعظم نے فرمایا کہ راوی کے کنارے ایک مرد درویش کا مزار ہے، اور اگر آپ نے بر صغیر میں داخل ہونا ہے تو وہاں ان کی اجازت لے کے پھر آپ نے داخل ہونا ہے۔ جس طرح یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اسی طرح ایک روحانی نظام ہے جو اولیاء اللہ کے سپرد ہے، اللہ والوں کے سپرد ہے، رجال غیب ہیں۔ 40 دن حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کے مزار شریف پر اعتکاف کیا۔ آج بھی آپ کے مزار شریف پہ جائیں، داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار شریف کے قدمین کی طرف آج بھی وہ حجرہ موجود ہے جہاں آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ 40 روز اعتکاف کرنے کے بعد حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری نے آپ کو روحانیت سے بھرپور فرمایا اور ہندوستان میں داخل ہونے کی اجازت بھی فرمائی۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ہی شعر ہے۔ آپ جب داتا صاحب سے اجازت ملی اور اعتکاف مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے ایک پیغام دیا آنے والی نسلوں کو کہ اولیاء اللہ جو اپنے مزارات میں آرام فرما ہیں ان کے تصرف کی کیا کیفیت ہے، اور مجھے یہاں 40 دن اعتکاف کرنے سے کیا روحانی فائدے حاصل ہوئے۔ تو جب آپ یہاں سے روانہ ہونے لگے تو آپ نے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انوار کے مظہر ہوتے ہیں اولیاء۔ تو یہ 6 رجب شریف کو آپ کا عرس شریف ہے، اسی لیے اسے چھٹی شریف بھی کہتے ہیں، اور اسی مہینے میں معراج شریف ہے۔
حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حالت بیداری میں جبریل امین کو بھیجا اور ملائکہ آئے، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام، چاروں مقرب ملائکہ، 70,000 ملائکہ کی جماعت لے کر آئے اور نبی کریم علیہ السلام کو شب اسرا کا دولہا بنا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ساتوں آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام 7ویں آسمان کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، اور بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جیسے ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ میں ہے خانہ کعبہ، وہ ہے فرشتوں کا قبلہ، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اس کعبۃ اللہ کی بالکل عمارت کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ بالکل جتنی جگہ پہ بیت اللہ ہے، بالکل اس کے اوپر عین اسی مقام پر 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ تو سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے، منتہا بارڈر کو کہتے ہیں، سرحد، جیسے ایک ملک کی سرحد ہوتی ہے کہ یہاں ملک ختم ہو گیا اور وہاں سے دوسرا ملک شروع ہو گیا۔ تو یہ عالم سماوی جو ہے، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا کہتے ہیں بارڈر سرحد کو۔ تو یہ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے جس سے اوپر کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، اسے عالم بالا بھی کہتے ہیں، اور سمجھانے کے لیے لامکاں کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور سدرۃ المنتہا تک جبریل امین حضور کے لے کر چونکہ گئے تھے، خادمانہ حیثیت سے حضور کو لینے آئے تھے، تو سدرہ پہ جا کے وہ بھی رک گئے۔ نبی کریم علیہ السلام سدرہ سے اوپر تشریف لے گئے۔ کہاں تک تشریف لے گئے، عقل انسانی سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، نہ سمجھانے سے وہ بات سمجھائی جا سکتی ہے، نہ سمجھنے سے سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ عالم نور ہے، وہ عالم بالا ہے۔ تو حضور کہاں تک تشریف لے گئے، قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر آدمی پہنچتا ہے کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، وہاں تک حضور نبی کریم علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو کر اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر میرے آقا کریم واپس تشریف لائے۔ قرآن مجید میں حضور کے معراج شریف کو عمومی طور پر 2 مقامات پر بیان کیا گیا۔ ایک سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں حضور کے معراج شریف کو بیان کیا گیا۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ ہے، جس میں حضور کے معجزہ معراج کو بیان کیا گیا۔ اور معراج شریف 3 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا مرحلہ تھا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور تیسرا مرحلہ تھا سدرہ سے آگے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ تو 3 مرحلوں میں یہ معراج شریف کرائی گئی، اس لیے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہور کے اعتبار سے 3 شانیں عطا فرمائی۔ ایک شان بشریت، ایک شان نورانیت، اور ایک شان حقیقت۔ یہ کچھ لوگ جو بشریت اور نورانیت میں الجھتے ہیں، بحث و تمیز کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں،
وہ علمی اعتبار سے بالکل کورے ہیں۔ اس لیے یہ بات بنیادی سمجھ لیں کہ بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اور نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک۔ جو نورانیت کے قائل ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو نورانیت کا قائل ہے مگر بشریت کا انکار کرتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو بشریت کو مانتا ہے، نورانیت کا انکار کرتا ہے۔ تو ہم جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم حضور کی بشریت کو بھی مانتے ہیں اور ان کی نورانیت کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ وہ بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے۔ جب بھی اس مسئلے آپ سے کوئی الجھے تو اس کو صاف اور دو ٹوک جواب یہ دیں کہ بھئی ہمارے آقا بشر بھی ہیں، ہمارے آقا نور بھی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ لوگ انہیں اپنی طرح کا بشر مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور کی بشریت مثل بشریت ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پوری انسانیت میں میرے نبی کریم علیہ السلام جیسا نہ کوئی بشر ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو حضور بشر ضرور ہیں مگر آپ کی بشریت بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ اور نورانیت میرے آقا کریم کی وہ بھی بے مثل ہے۔ تو نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اور بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے شان ہے، لیکن بشریت حضور کی حقیقت نہیں، نہ نورانیت حقیقت ہے۔ یہ تو محض شانوں میں سے ایک، باقی رہ گئی حقیقت کی بات۔ تو حقیقت اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، حقیقت اللہ کے سوا کوئی۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر سے خود فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا، اے ابو بکر لم یعرف سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو معراج چونکہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ شان انگلی کے پورے کے برابر بھی اوپر گیا۔ لہ ترکتو انوار الہیہ اور تجلیات ربانیہ کی میں تاب نہیں لاؤں گا، میں تو جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا، میری مجال نہیں کہ اوپر جاؤں۔ لہٰذا جبریل بھی جہاں پر نہیں مار سکتا تو وہاں حضور تشریف لے گئے، تو حضور کو تو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو حقیقت محمدیہ کی معراج تھی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی بشریت محمدیہ کی معراج ہے، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا نورانیت محمدیہ کی معراج ہے، اور سدرہ سے آگے حقیقت محمدیہ کی معراج۔ جب حقیقت کو کوئی جانتا نہیں تو تبھی حضور کہاں تک تشریف لے گئے کوئی جانتا نہیں، کہ جو حقیقت کو جانتا ہے وہی جانے کہ حضور کہاں تک تشریف لے گئے۔ اس حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، مختصر سا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہمارے اللہ کریم نے چاہا وہاں تک حضور تشریف لے گئے۔ تو یہ معراج النبی اور خواجہ غریب نواز اور زکوٰۃ چونکہ مہینہ ایسا ہے، اس پر میں نے گفتگو کی۔ معراج شریف کا تفصیلی مضمون انشاءاللہ مستقل جمعات مبارکہ میں چلے گا۔ آج ایک تو رجب شریف کے حوالے سے یہ تمہیدی گفتگو ہے، تفصیلات انشاءاللہ جمعات میں چلے گی۔ پچھلے جمعات مبارکہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس میں آخری تتمہ جو ہے 2 باتیں بڑی اہم ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ جو 5 پچھلے جمعے آپ نے بیان سنا اور جنہوں نے مکمل بیان سنا اور پوری بات سمجھنے کے لیے اول وقت میں آنا ضروری ہے،
آخر میں آئیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں، میں نے پہلے کیا ذہن میں آپ کے بھی نہیں رہے گا، آپ بات سمجھ نہیں سکیں۔ تو ہمارا بیان جو ہے مختصر وقت مقرر ہے، وقت کی سخت پابندی ہوتی ہے۔ آپ بھی تھوڑی سی پابندی اگر کریں تو اس میں مجھے تو کچھ نہیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو کم از کم جو ہے یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ نبی پاک سے کتنے سال چھوٹے تھے حضرت صدیق؟ 2.5 سال۔ اور حضور کے وصال کے بعد کم و بیش 2.5 سال ہی آپ خلیفہ رہے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ تو جب آپ خلیفہ بنے، اس پر میں نے آپ کو اشارہ پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعات میں عرض کر دیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک سے 3 دن پہلے سیدنا صدیق اکبر کے سپرد مسلح فرما دیا تھا۔ فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری شریف میں ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں آخری ایام میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے حکم پر حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی تھی۔ اور میں پھر آج دوبارہ یہ حدیث شریف مسلم شریف کی سنانا چاہتا ہوں تاکہ مضمون تازہ ہو جائے اور تقویت ذہن میں ہو، کیونکہ بڑی اہم یہ نازک معاملات ہیں، انہیں ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب عرض کیا تھا، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، میرے ابا جان ہیں، میں انہیں جانتی ہوں، رقیق القلب ہیں، نرم مزاج ہیں، وہ تو جب یہ تصور کریں گے کہ آج یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ حضور مسجد میں تشریف نہیں لا سکے تو وہ تو نماز پڑھا ہی نہیں سکیں گے، وہ تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، تو کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ اللہ راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے وصال کے بعد آپ کے خلفاء میں سے اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جو خلیفۃ الرسول ہیں۔ خلیفۃ الرسول یہ لقب صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے کہ حضور کے بعد حضور کے جانشین وہی سیدنا صدیق اکبر تھے۔ ایک تو حضور کریم علیہ السلام نے ابو بکر کو ہماری دین کی امامت کے لیے چنا تھا، ہم نے ابو بکر صدیق کو اپنی دنیا کی امامت کے لیے بھی چن لیا ہے۔ وہ ریاست مدینہ کا نظام چلانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا، لہذا یہ خلفاء میں سے خلیفۃ الرسول اگر ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق، حضور کے جانشین بھی، حضور کے خلیفہ بھی، حضور نے مصلی انہیں سپرد کیا۔ جب یہ خلافت کا نظام سنبھالا تو دو چیلنج بڑے زبردست سامنے آئے۔ ایک یہ کہ حضور کی حیات طیبہ میں ہی مسیلمہ ایک نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ حضور کو نبی مانتا تھا، جیسے آج قادیانی مرتد جو ہیں یہ حضور کو نبی مانتے ہیں، لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں لیکن میری نبوت حضور کی نبوت کے تابع ہے۔ یہ حضور کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری دنوں میں اس نے نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، تو آپ نے ختم نبوت کے جو محافظ اول ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اول کون ہیں؟ اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے قائد اول بھی حضرت سیدنا صدیق ہے۔ آپ نے لشکر کشی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو بچانے والے، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ خلافت کا نظام سنبھالتے ہی جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اس لیے کہ قیامت تک یہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ حضور کو وصال مبارک کے بعد اس نے جو ڈھونگ رچایا، حضور کی ظاہری حیات میں نبوت کا دعوے دار ہو گیا۔ تو اس کے قتل کے بعد ایک میسج ملا
سب سے بڑا کارنامہ آپ کا یہ تھا۔ اسود انسی اور ایک سجاح نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو ان تمام فتنوں سے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے دور میں ان سے نپٹے، طور پر پوری روئے زمین پر اس فتنے کو آپ نے ختم کر دیا اور اس میں کنٹرول کر لیا۔ ایک اور بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا کہ حضور کے وصال مبارک کے فوراً بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ لہذا ایک فتنہ انکار ختم نبوت اور ایک فتنہ انکار زکوٰۃ، یہ دو فتنے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوری طرح انہیں کنٹرول کیا اور آپ نے فرمایا کہ مانعین زکوٰۃ، یعنی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ارتداد، یہ بھی بہت بڑا فتنہ تھا، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کے استیصال کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ بہت سے مرتد جو ہیں وہ واپس اسلام میں آ گئے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ مسیلمہ کا یہ قتل ہوا تھا وحشی کے ہاتھوں سے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ صحابی بن گئے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور بڑی دردناک شہادت